باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دن میں نے بہت اہم لوگوں سے انٹرویو کیا اور آج ان میں سے ایک ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، یعنی چارسدہ ضلع کی ای سی علیہ فیض۔ ان سے ہم سیلاب کے بارے میں، فلڈز آئے ہیں بہت زیادہ، اس حوالے سے ہم ان سے سوالات پوچھیں گے۔ تو آپ لوگ کے بہت زیادہ آ رہے تھے کہ انتظامیہ اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے، تو آج آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ جو فلڈز آئے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا، تھینک یو سو مچ ابو بکر، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے۔ سب سے پہلے جو ابھی ریسنٹ فلڈز آئے ہیں، اس میں ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ متحرک ہے۔ ہماری جتنی ٹیمز ہیں، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہو یا سول ڈیفنس فورس ہو، یہ آن گراؤنڈ موجود ہیں۔ ہم لوگ اپنے پٹواریوں سے جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، جتنا بھی ڈیمیج ہوا ہے وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس بیس پہ لوگوں کو ہم فائنینشیل اسسٹنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، فوڈ وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور باقی بھی جو اس سے ریلیٹڈ ڈیمیجز وغیرہ ہیں وہ بھی ان تک پہنچ رہے ہیں، جو بھی ہم ان کی خدمت میں جو ہے وہ پرووائڈ ان کو کروا سکتے ہیں۔ اب سیلاب کا تو پتہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، جب آ جائے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس اور ریسورسز ہے کہ اس کے ہینڈل کر پائے اگر دوبارہ آئے؟ پہلے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ فردر اس طرح کی کوئی آفت وغیرہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹس کر رہے ہیں، خاص طور پہ اربن فلڈنگ کے حوالے سے۔ جہاں تک چارسدہ کی بات ہے، یہاں پہ اربن فلڈنگ جو ہے وہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نالیاں وغیرہ وہ کلیئر پراپرلی نہیں ہو پائیں۔ تو ابھی آج بھی ہم لوگوں نے اس کے خلاف بھی آپریشن کیا ہے، اور اس میں درگئی میں خاص طور پہ ہم لوگوں نے آج اس کو فوکس کیا ہے۔ اس میں جتنی بھی نالیاں وغیرہ تھیں ان کو ہم لوگوں نے کلیئر کروایا ہے، تاکہ اب جب سپوز رین فال، اب یہ تو اس کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ جب آنی ہے۔ اب ہم مین یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اربن فلڈنگ کو کیسے کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ جتنے نالے وغیرہ جو ہیں یہاں پہ بلاکڈ ہیں، تو ان کو ہم اوپن کروا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اب نیکسٹ ٹائم اگر کوئی رین فال وغیرہ ہوتی ہے تو ڈرینیج سسٹم پراپر ہو جائے گا۔ جب ڈرینیج پراپر ہوگا تو انشاءاللہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اور آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ یہ زیادہ تر گند پھینکتے ہیں اور یہ اس وجہ سے زیادہ تر ہوتی ہے نا، تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام سے یہی ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ جو شاپر ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ پہلے بھی سیکشن 144 بھی امپلیمنٹ ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کلیئر کٹ ڈائریکشنز موجود ہیں، جس میں یہ ہے کہ یہ ان پہ کمپلیٹ بین امپوزڈ ہے۔ اور مین جو بلاکیج، جتنے ڈرینیج سسٹم ہے اس میں جو مین بلاکیج ہوتا ہے وہ انہی شاپروں کے تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری یہی ان سے درخواست ہے کہ جو بایو ڈی گریڈیبل جو شاپنگ بیگز وغیرہ موجود ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اس طرح کے جتنے بھی یہ شاپنگ بیگز وغیرہ ہیں ان کو پراپر ایٹ لیسٹ ڈسٹ بن میں تو وہ پھینکیں، رادر دین کہ وہ اس طرح اوپن ندی نالوں ان میں پھینک دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ سارے سسٹم بلاک ہوتے ہیں، اور پھر یہ فلڈنگ، اربن فلڈنگ کا جن لوگ کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، انہوں نے کیا کیا آپ نے؟ اچھا، اس میں نقصان جو ہے ہمارے پاس چارسدہ میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 3 تحصیلیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جو سب سے زیادہ نقصان یہاں پہ ہوا ہے وہ شب قدر تحصیل میں ہوا ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس جو ابھی تک رپورٹ موجود ہوئی وصول ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اراؤنڈ 1300 گھر جو ہیں کوئی کچھ پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں اور کچھ کمپلیٹلی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک آدھی جو ہے کیجویلٹی بھی ہمیں جو ہے وہ ڈیتھ بھی، مورٹیلٹی بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ تو اس پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ جو سروے کا پوچھ رہے تھے، سروے کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ریونیو سٹاف ہے جو آن فیلڈ موجود ہوتا ہے ان سے ہم رپورٹ جو ہے وہ طلب کروا لیتے ہیں، جو بھی جہاں پہ بھی جتنے ہاؤسز ڈیمیج ہوئے ہیں یا پھر لائف اسٹاک وغیرہ ڈیمیج ہوا ہے تو اس کی رپورٹ ہمارے پاس وہ سینڈ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی اس پہ کراپ ڈیمیج جو ہے، فصلوں کا کافی نقصان ہوا ہے، تو اس کی بھی تمام تر رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ابھی وصول ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو فائنینشیل اسسٹنس کا ہمارا طریقہ کار وہ یہی ہوتا ہے کہ پٹواری سے تھرو گرداور اینڈ تحصیلدار، وہ ہمارے پاس جب رپورٹس موجود ہوتی ہیں تو ہماری یہاں پہ کمیٹی بیٹھتی ہے، اور کمیٹی وہ جو جائزہ کمیٹی ہے وہ سارا ایسٹیمیٹ وغیرہ لگا کے اس پہ پھر جو لاسز ہوتے ہیں وہ پھر ہم انہیں فائنینشیل اسسٹنس کی فارم میں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں بریف ایکسپلینیشن دی کہ کیسے
لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے جن کا نقصان ہوا ہے تو وہ بھی نقصان کے غیر انہیں وہ جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی مل گئی، اور سارا جیسے آپ کے سوالوں کی جواب آپ کو مل کے ہی ہوں گے۔ لیکن ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لائک وہ وومنس پیچھے ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ ایک انسپائریشن ہے ہر ایک وومن کے لیے، کیونکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بوائز آگے ہے اور وہ انہیں ایسی جگہوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، تو یہ ایک بہت زیادہ آئیڈل اور انسپائریشن ہے ہر کہ ایک وومن ہو کے پورے چارسدہ جیسے ضلعوں کو سنبھال رہی ہے۔ اگر زندگی ہوئی تو میں آپ سے دوسرے ویڈیو میں ملوں گا۔ جزاک اللہ والسلام۔